بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 مئی بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف ملک کی دو بڑی ہائی کورٹس میں جو آج اہم پیش رفت ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کی جو اجارہ داری ہے، الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور منحرف ارکان کو، پنجاب کے منحرف ارکان کو جو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کا بھی اب وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں بھی تھا اور عدالت نے بھی جواب طلب کر لیا الیکشن کمیشن سے۔ اور الیکشن کمیشن آپ جانتے ہیں کہ آج اہم سماعت تھی، فارن فنڈنگ کیس کی بھی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن میں۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے منحرف، ان کے خلاف بھی آج سماعت ہوئی ہے، اور ایم پی ایس کے خلاف بھی سماعت ہوئی ہے۔ اور اس سماعت میں اگر کہیں کوئی گنجائش پیدا کی جا رہی تھی حمزہ شہباز کو بچانے کی، تو وہ آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کا راستہ بند کر دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست آج منظور کی ہے، اور الیکشن کمیشن سے بھی جواب طلب کیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حق پر ووٹ کا جو حق ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی آج بالآخر ان کی طرف سے بل پیش کر دیا گیا ہے، جو منحرف ارکان تھے، اور یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ امپورٹڈ حکومت ہے جن کو تکلیف ہی اوورسیز پاکستانیوں سے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک کام انہوں نے یہ کرنا ہے کہ نیب کو ختم کرنا ہے، دوسرا ای وی ایم اور اوورسیز کا حق ختم کرنا ہے، اور تیسرا اپنے خلاف کیسز ختم کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی پلاننگ تھی، نہ ان کے پاس کوئی اس ملک کو چلانے کی کوئی سکت ہے، نہ ان پر اب کوئی اعتماد کرتا ہے۔ دوست ممالک ان کو نو بول چکے ہیں، دوست ممالک ان کو پیسہ نہیں دینا چاہتے، عوام اور اوورسیز پاکستانی ان پر اعتماد نہیں کرتے، تو یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ انہوں نے تو ملک کو اللہ معاف کرے دیوالیہ کے قریب پہنچا دیا ہے۔ آج 27 سال کے سارے ریکارڈ مہنگائی کے ٹوٹ گئے ہیں، ڈالر پاکستان کی ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، اور جو ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے وہ گر رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کا جو معاملہ ہے، اور جس طریقے سے یہ سارے کا سارا ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ان کے اپنے مفادات تھے، اور وہ اب مفادات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ جو بل ہے، اللہ کی شان ہے، اب یہ جو بل پیش کرنے والے ہیں وہ بل نور عالم خان کے ذریعے پیش کیا گیا ہے، جس کی وفاقی وزیر قانون اور لیگی رہنما اعظم نذیر تارڑ نے مخالفت نہیں کی۔ نور عالم خان یہ بل پیش کر رہے ہیں اور وفاقی وزیر قانون نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ بل پیش کیے جانے پر وفاقی وزیر قانون نے موقف اختیار کیا کہ بل الیکشن اصلاحات کمیٹی میں زیر غور لایا جائے گا، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے بل الیکشن اصلاحات کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ اور آگے اصلاحات کمیٹی میں کون بیٹھا ہے؟ وہی یہ امپورٹڈ حکومت کے نمائندے بیٹھے ہیں، اور وہ وہاں پر بل کو لا کر اور سمپل میجورٹی سے منظور کروا لیں گے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور ان کی یہ بھول ہے، یہ کتنے مہینے رہ جائیں گے؟ الٹیمیٹلی یا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا، یا اوورسیز پاکستانی پھر اللہ نہ کرے اپنا ناطہ رشتہ توڑ لیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ اور یہ ملک میں اتنا بڑا جو اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ریمیٹنس آتی ہیں، یہ کیسے اس کو افورڈ کریں گے؟ یہ ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج غیر ملکی فنڈنگ کیس کا آج اہم سماعت تھی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی جو بینچ ہے وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ الیکشن کمیشن کا کام ممنوع فنڈنگ کو دیکھنا ہے، اور غیر ملکی فنڈنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ آپ کا کام ہے ممنوع فنڈنگ کو دیکھنا، غیر ملکی فنڈنگ کی طرف ہم جائیں گے تو اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کو پیسہ دیتے ہیں وہ بھی پھر غیر ملکی فنڈنگ میں چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی بیرون ملک پاکستانی جنہوں نے عمران خان کو فنڈ دیا ہے وہی پاکستان میں پیسہ بھجواتے ہیں، اگر عمران خان کو بھجوانا ممنوع ہے تو پھر وہ پاکستان کو بھجوانا کیسے جو ممنوع نہ ہوا؟ اور الیکشن کمیشن کے سربراہ سکندر سلطان راجہ نے کہا، پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور خان عدالت میں پیش ہوئے، اور اکبر اسبابر بھی پیش ہوئے، اور پی ٹی آئی کے وکیل نے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر آج دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار کے شواہد کی کوئی ساکھ نہیں ہے، اسکروٹنی کمیٹی نے اس پر کام نہیں کیا، اب الیکشن کمیشن کو ان کے شواہد کی ساکھ دیکھنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈڈ جماعت ہے، اسے غیر ملکی فنڈنگ نہیں بلکہ ممنوع فنڈنگ
کہا جائے، جس پر کمیشن کے رکن نے کہا کہ اگر غیر ملکی شہری سے فنڈ آئے تو کیا وہ ممنوع ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا کام صرف ممنوع فنڈنگ کو دیکھنا ہوتا ہے، غیر ملکی فنڈنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر فنڈنگ ملک کی خود مختاری کے خلاف ہے تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہمیں غیر ملکی فنڈ نہیں دیکھنا، اب دیکھنا ہے کہ کہیں یہ ممنوع فنڈنگ تو نہیں، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر ممنوع فنڈ ہے تو اس سے قبضے میں لیا جاتا ہے اور پارٹی تحلیل نہیں کی جا سکتی۔ دلائل جاری رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل کا یہ کہنا تھا عدالت میں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں اس بات پر بحث نہیں کی گئی کہ درخواست بدنیتی پر مشتمل ہے، اور جو ان کی بدنیتی ہے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی سیاسی جماعتوں نے اکاؤنٹ میں کچھ ظاہر ہی نہیں کیا، لیکن وہ جلسے کرتے ہیں، ان جماعتوں کے ہنگامے ہوتے ہیں، پیسہ لگتا ہے، لیکن ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جو ہے وہ دکھایا نہیں جاتا، شو نہیں کیا جاتا، جس پر الیکشن کمیشن کے رکن نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی جماعت نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے جس کی نشاندہی کی یہ الیکشن کمیشن کا سب سے اہم کام ہے، ہم آپ سے 200% اتفاق کرتے ہیں، اس لیے ہم نے الیکشن کمیشن کا پولیٹیکل فینانس ونگ اپ گریڈ کیا ہے، آپ کو جلد فرق محسوس ہوگا۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تحریری طور پر بیرون ملک ایجنٹس کو ہدایات دی تھیں کہ پی پی او کے تحت احتیاط لیں۔ تحریری طور پر جو کہا گیا اگر کوئی بھی ایجنٹ خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، جماعت ذمہ دار نہیں ہوتی۔ بہرحال الیکشن کمیشن کا جو میں فورن فنڈنگ کیس ہے اس پر مزید سماعت عدالت الیکشن کمیشن نے کل تک ملتوی کی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن میں جو منحرف ایم این ایس کا کیس ہے اس میں آج جواب الجواب جمع کروایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور فیصل چودھری پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ دستاویزات ہیں جو عدالت الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ دستاویزات ایسی ہیں کہ جس میں ان منحرف ارکان نے ووٹ تو نہیں دیا، فلور کراس کیا ہے، اور دوسرا پھر انہی دنوں میں انہوں نے اگلی نئی جماعتیں بھی جوائن کی ہیں جس کا ہمارے پاس ثبوت ہے، اور اس پر جو انہوں نے کہا کہ ہم اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور عامر ڈوگر کے بیان حلفی بھی لغو کرنا چاہتے ہیں۔ وکیل پاکستان تحریک انصاف نے کہا ممبر کمیشن نے کہا کہ آپ نے ڈکلیریشن کے ساتھ مفاد جمع نہیں کرایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی درخواست دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ایویڈنس ہوتی ہے، جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، وہ دی جا سکتی ہے اور اس سے نہیں روکا جا سکتا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ میں شواہد الیکشن کمیشن کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اب الیکشن کمیشن ایک ٹرائبونل ہے اور ٹرائبونل بغیر شواہد کے فیصلہ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہا کہ ایم این ایز کی ڈکلیریشن علیحدہ ہے اور ایم این ایز نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر لی ہے، مجھے مواد پیش کرنے کا موقع دیں، میں سب پبلک دستاویز پیش کروں گا۔ نور عالم خان کے وکیل نے کہا کہ یہ آج کہتے ہیں کہ انہیں اخباری تراشی اور مواد پیش کرنے ہیں، اس کی اجازت نہ دی جائے۔ چیئرمین پارٹی کو خود نہیں معلوم کہ ممبران نے کون سی جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے، یہ اب نہیں دے سکتے، اس کا کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں دے سکتے۔ وکیل نور عالم خان نے کہا کہ یہ ریفرنسز بے بنیاد ہیں۔ فیصل چودھری نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا جو میٹیریل ہے وہ دیں اور 1 گھنٹے میں ہم نے آرگومنٹس کر کے مکمل کر دینا ہے۔ سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہوئی۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کا جو کیس ہے اس پر دستاویزات جمع کروانے کی فیصل چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جبکہ جو منحرف ارکان ہیں ان جو 25 ارکان ہیں، ایک تو ان کا تو ویسے ہی داخل دفتر ہو گیا، اب 25 بچ گئے، انہوں نے آج جواب جمع کروا دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر فائنل بحث کریں اور ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو اس کو 25 منٹ میں فارغ کر دیں گے اور ہم 25 منٹ میں اپنے آرگومنٹس مکمل کریں گے، آپ ہمارے آرگومنٹس سن لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے جواب جمع کروایا ہے تو دلائل کے لیے ہم تاریخ دیتے ہیں 13 مئی کی۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ کیوں تاریخ دیتے ہیں، یہ وہ معاملہ ہے جس کی بنیاد پر ایک حکومت بنی ہے، وہ حکومت آگے کام کر رہی ہے، اگر یہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں وہ حکومت فارغ ہو جائے گی، تو آپ ان کے معاملے کو تو آپ کو چاہیے کہ 1 گھنٹہ بھی دیر نہ کریں، آپ 13 مئی کی تاریخ کیوں دے رہے ہیں۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ اگر آپ 13 مئی کی تاریخ دیتے ہیں تو 13 مئی تک آپ ان کو سسپینڈ تو کریں اور ان کی رکنیت معطل کریں، اور پھر ان کی رکنیت ڈی سیٹ کر دیجیے گا 13 مئی کو۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اونچی آواز میں بات کریں گے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو چاہیے کہ آپ تحمل سے بات کریں، اور 13 مئی کو ہم اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے اور 13 مئی کو آپ اپنی بحث مکمل کریں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ تو بات حقیقت ہے، اور اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون خود بھی مان چکی ہے کہ ان 25 لوگوں نے نااہل کب ہوتے ہیں، کتنے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے،
لیکن جیسے یہ ڈی سیٹ ہوں گے تو ان کے لیے جو چیف منسٹر ہیں حمزہ شہباز، ان کے لیے ختم ہو جائے گا، ان کی حکومت ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ٹائم دے رہا ہے حمزہ شہباز کو، لیکن الیکشن کمیشن اس وجہ سے ٹائم نہیں دے سکتا کہ جو منحرف ارکان تھے ان کے جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست جمع کروائی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ جو 25 منحرف ارکان ہیں ان کو الیکشن کمیشن ڈھیلی رسی دے رہا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے بڑے سخت ریمارکس بھی دیے تھے۔ یہ سبطین خان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ 17 مئی کے لیے مقرر تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج ہی درخواست دی کہ اس کو 17 مئی سے پہلے 13 مئی کے لیے مقرر کریں، کیونکہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو لٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر آج لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست منظور کرتے ہوئے 13 مئی کے لیے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے کہ آپ کیوں اس معاملے کو لٹکانا چاہتے ہیں، اور آپ نے آئین کے جو دیا ہوا ٹائم ہے اس کے اندر فیصلہ کرنا ہے، تو آپ کیوں نہیں فیصلہ کر رہے، اور آپ نے اتنا پہلے اتنا عرصہ کیوں لیٹ، ریفرنس آنے کے بعد آپ نے نوٹس کی اور اب آپ کیوں لیٹ کر رہے ہیں۔ اس پر 13 مئی کو جواب طلب کر لیا اور 13 مئی کو الیکشن کمیشن نے پیش ہونا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ چیزیں بھی بڑی اہم ہیں کیونکہ اب عدالت ان کے سر پر بیٹھ گئی ہے تو یہ آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کی جس طریقے سے 9 اپریل اور 7 اپریل کو آئین کی رکھوالی عدالتوں کی طرف سے کی گئی تھی، اب بھی انشاءاللہ کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے عدلیہ کے متوازی اختیارات ہائی کورٹ میں چیلنج کیے گئے تھے، اور اس پر آج پہلی سماعت ہوئی ہے، اور دانیال کھوکھر ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ بابر اعوان صاحب اس میں پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو عدالتوں جیسے اختیارات الیکشن ایکٹ کی جو دفعہ 3 ہے وہ یہ دیتی ہے، اور الیکشن ایکٹ کی دفعہ 3 کو خارج کیا جائے۔ بابر اعوان نے کہا کہ توہین پر الیکشن کمیشن کا سزا دینے اور ڈائریکشن جاری کرنے کا اختیار اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 4، 9 اور 10 کا لدم قرار دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن کا مکمل انصاف کے لیے کوئی بھی آرڈر جاری کرنے کا اختیار بھی ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ملک میں 5 آئینی ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ موجود ہے، کوئی اور ریاستی ادارہ آئینی عدالتوں کی برابری نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن سے تنخواہوں اور مراد کی تفصیل بھی طلب کی جائے، اگر الیکشن کمیشن کی تنخواہیں آئینی عدالتوں کے برابر ہوں تو اسے غیر قانونی قرار دیا جائے۔ بابر اعوان نے استدعا کی کہ درخواست پر فیصلے تک الیکشن کمیشن کو عدالتی اختیارات کے استعمال سے روکا جائے۔ چیف جسٹس نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان شکوں کو ختم کیا جائے تو اس سے الیکشن کمیشن کا کردار متاثر ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کی طرف سے پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں اس کی روشنی میں اپنے دلائل دیں، اور ہم ان سے جواب طلب کر لیتے ہیں، اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیتے ہیں، وہ بھی آ کے عدالت کو اسسٹ کریں، اور 2 ہفتوں کے لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا گیا۔ بہت زیادہ اہم درخواست ہے یہ، جس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات پر کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔